الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انتہائی افسوسناک خبر سننے کو ملی کہ شام کے اندر خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو قبر تھی اور اس کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کے خادم کی جو قبریں تھیں، ان قبروں کی بے حرمتی کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر موجود ان کی باقیات کو بھی نکال لیا گیا ہے، اور وہ خالی قبریں جو مختلف ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں، سوشل میڈیا پر عام ہیں، دیکھنے کے بعد انتہائی دل افسردہ ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کے بعد ان کی باقیات کی بھی حفاظت فرمائے، اور ان کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اور جن حضرات نے کی ہے، اللہ رب العزت انہیں بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنائے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر جو شخص بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی اچھائیوں کو یاد کرو، اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو۔ اور پھر دنیا کا ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرنا، یہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کچھ ناسور موجود ہیں کہ جو ہمارے قبور کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایک ایسا مذہب بھی اس روئے زمین پر موجود ہے، شاید آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے، لیکن یہ بات روافظ کی کتب کے اندر موجود ہے۔ علامہ باقر مجلسی جو روافظ کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حق الیقین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب 12واں امام آئے گا تو وہ 12واں امام جو امام زمانہ آنے کے بعد اس نے جو کام کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، روضے پر جا کر ابو بکر و عمر اور حضرت عائشہ ان حضرات کی لاشوں کو وہاں سے نکالنے کے بعد ان کو پھانسی دی جائے گی، اور نعوذ باللہ من ذالک یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عائشہ پر تہمت وہ جو لگی تھی، جس کی اللہ رب العزت نے قرآن میں براءت کر دی ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر جو وہ زنا کے لیے ان کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے، اور انہیں اس حالت کے اندر ان کی قبروں کی اور ان کی لاشوں کی اور ان کی باقیات کی بے حرمتی کی جائے گی۔ تو یاد رکھیے، یہ حقیقتاً اصل میں اپنے صرف اسی معاملے کے لیے جو باقر مجلسی نے لکھا ہے، یہ اسی کی وجہ سے اسی طرح مسلمانوں کے ان معاملات کے اندر اور ان کے جو رہنما ہیں زندگی کے اندر تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن مرنے کے بعد یہ ان لوگوں کے قبور کی بے حرمتی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے کے باوجود، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بنو امیہ اور دیگر اہل بیت کے اندر دشمنی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے عقد نکاح میں دیں۔ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ سے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کی بہن سے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ یاد رکھیے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن تاریخ کے بعض گندے اوراق پر ایسی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے کے اندر ایک دفعہ گورنر بنے تھے اور ایک دفعہ اللہ رب العزت نے انہیں خلافت عطا فرمائی تھی۔ اپنے دور حکومت کے اندر جتنی اہل بیت سے انہوں نے محبت کی، انشاءاللہ کسی موقع پر ان کے واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ان کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ڈالی تھی اور کتنی عشق اور محبت کے ساتھ یہ اہل بیت سے ملا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اگر ہم ان واقعات کو سنیں اور پڑھیں تو یقینی طور پر ہم اس بات کے لیے ہمارے دل اور جان اور ہمارے قلوب اور اذہان اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ تو یاد رکھیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسے خلیفہ راشد تھے، ان کی زندگی کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ ان کی زندگی کا وہ تھا کہ جس کے اندر انہوں نے خوب عیاشی کی اور ان کی خوشبوؤں سے مدینہ اور مکہ کی گلیاں منور اور معطر ہوا کرتی تھیں، اور اسی طرح یہ جب نماز کے لیے آتے تھے تو ان کا باقاعدہ طور پر یہ خوب تیار ہو کر آتے تھے، اور ان کے استاد نے ایک دفعہ ان کے والد سے شکایت بھی کی تھی کہ آپ کا صاحبزادہ تیاری کی وجہ سے نماز میں تاخیر کر دیتا ہے، تو ان کے والد نے فوراً ان کے بال کاٹنے کا حکم دیا کہ یہ بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے بالوں کے حسن کو بنانے کے لیے نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو انہوں نے ان کے اوپر سختی کی۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک وہ رخ تھا کہ جس کے اندر یہ عیاشی کے اندر تھے۔
لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت نے انہیں خلافت عطا فرمائی تو اس کے ساتھ ہی ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کے اخلاق، ان کے معاملات سب کچھ ایسے بدل گئے کہ اللہ اکبر کہ دنیا حیران تھی کہ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے کہ خلافت سے پہلے اس کی زندگی کیا تھی اور خلافت کے بعد اس کی زندگی کیا تھی۔ 61 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی تھی اور 101 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور یہ کل 40-41 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اس کے اندر جو ان کی زندگی کا انقلاب آیا اور جو خلافت کے سال تھے، 98 ہجری کے اندر ان کو خلافت ملی اور 101 ہجری کے اندر ان کی جب وفات ہوئی، ان 2-2.5 سالوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے جو اسلام کے کام کیے، اللہ اکبر، اگر انسان ان کاموں کو دیکھ لے تو حیران رہ جائے۔ یہی تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر محدثین کو خطوط لکھے کہ وہ کتابت حدیث کا باقاعدہ آغاز کریں، کیونکہ وہ روایات کا راویوں کا ایک سلسلہ تھا کہ راوی حدیث پڑھتا تھا، وہ دوسرا سنتا تھا، وہ سلسلہ چلتا تھا سینہ بسینہ۔ انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے کہ اس سلسلے کو باقاعدہ طور پر مدون کیا جائے، ان احادیث کو لکھا جائے، اور اسی طرح انہوں نے بہت سارے ایسے معاملات کیے کہ اللہ اکبر، دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے زمانے کے اندر انہیں بھیجا کہ ان سے پہلے بھی عیاشی کرنے والے اور ان کے بعد بھی عیاشی کرنے والے، ان سے پہلے ولید، ان سے پہلے دیگر جو خلفاء تھے، ولید بن ملک، عبد الملک، اور اسی طرح مروان اور دیگر حضرات جو ان سے پہلے گزرے تھے، سخت قسم کے عیاش تھے، لیکن ان کی دور حکومت کے اندر سارے معاملات بدل گئے۔ یہاں تک آتا ہے کہ ان کے وہ رشتہ دار جو ان کے خلیفہ بننے کے بعد ان سے فوائد سمیٹنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے ان سب کو اپنے سے دور کر دیا اور بعض کو سزائیں بھی دیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ ریاست کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تعلقات کی بنیاد پر، اور ان لوگوں سے جنہوں نے پچھلے دور حکومت کے اندر غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کیا، دیگر معاملات خراب کیے، انہوں نے اپنے ان تمام رشتہ داروں کو پکڑا اور ان سے غریبوں کو انصاف دلایا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ان معاملات کی وجہ سے دشمن بن گئے، لیکن خوف خدا کا عالم کیا تھا ذرا یہ بھی سنتے جائیے کہ جب یہ خلیفہ بننے کے بعد ان کے 12 بچے تھے، عید کا موقع آتا ہے اور اس عید کے موقع پر وہ بچے اپنی والدہ فاطمہ بنت عبد الملک سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کپڑے، تو وہ جو وقت کی شہزادی صرف ان کی اہلیہ نہیں تھیں بلکہ ان کے والد وہ بھی بادشاہ گزرے، ان کے اسی طرح 2 بھائی بادشاہ گزرے، اسی طرح ان کے شوہر بھی خلیفہ تھے، اور پھر یہ سلسلہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر لحاظ سے وہ بڑی تھیں، ہر لحاظ سے ان کو بڑی نسبتیں حاصل تھیں۔ لیکن بچوں نے جب یہ کہا تو اپنے شوہر سے کہا کہ بچوں کے لیے عید کے کپڑے دلوا دیجئے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے پاس رقم نہیں ہے، باوجود اس کے کہ بیت المال کے خزانے بھرے ہوئے تھے، لیکن خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ بیت المال سے اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں لیے۔ اہلیہ نے کہا اس طرح کیجئے، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے۔ جاتے ہیں بیت المال، اپنا غلام ہے مزاحم، اس سے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیں، لیکن وہ مزاحم کیا کہتا ہے ذرا یہ بھی سنیے، آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو میں نہیں لکھ سکتا، نتیجتاً واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ باوجود ریاست کے سربراہ ہونے کے، باوجود ہر چیز کے مالک ہونے کے، باوجود ہر چیز پر قدرت رکھنے کے، لیکن جب بات آتی ہے خوف خدا کی، جب بات آتی ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی، تو پھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کے ایک ذاتی معاملات تھے کہ جس کے اندر یہ معاملہ تھا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی دشمنیوں کی وجہ سے، اپنوں کی دشمنیوں کی وجہ سے انہیں زہر دیا جاتا ہے، اور وہ زہر جس شخص نے دیا، جس نے وہ زہر دیا، اس کو اپنے پاس بلایا، اپنے قاتل کو اپنے پاس بلایا، حسن سلوک دیکھیے، بلایا، کہا کہ مجھے زہر کیوں دیا؟ کہا مجھے 1000 اشرفیاں اس کے بدلے میں دی گئیں۔ نے کہا کہ وہ اشرفیاں کدھر ہیں، میرے پاس لاؤ۔ وہ اس سے لے کر بیت المال میں جمع کی اور اس سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور چھپ جاؤ، ایسی جگہ چلے جاؤ کہ تمہیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ اس سے بڑا حسن سلوک اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔
اپنی زندگی کے اندر اپنے قاتل کو معاف کر دیا، اور جب وفات ہوتی ہے، اللہ اکبر، وفات ہوتی ہے تو وفات گھر سے جب کفن کی بات ہوتی ہے تو اہلیہ کہتی ہیں کہ یہی ایک کرتا ہے، وہی شخص جو روزانہ لباس بدلنے والا اور ایک دفعہ بدلنے کے بعد دوبارہ اس کو پہننے والا نہ ہو۔ وفات جس کرتے میں ہوئی، یاد رکھیے اہلیہ نے کہا کہ اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بڑے تھے، اور یہ ہمارے وہ بڑے تھے کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج اس موقع پر میں اپنے دوستوں سے، سوشل میڈیا کے اور اسی طرح دیگر احباب سے، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اور جو حضرات اس کو سن رہے ہیں، وہ اس چیز کو پہلے نمبر تو یہ اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس چیز کو لائیں کہ ہم اپنے بڑوں کی زندگیوں کو اپنائیں گے۔ اپنے بڑے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی زندگیاں آج بھی گواہی دیتی ہیں، جن کے دامن پر کوئی داغ نہیں تھا، جنہوں نے زندگی ایسے گزاری کہ آج بھی اس زمانے کے لوگ اگر کہیں تو کہیں ان جیسی زندگی گزارنے والا اور کوئی نہ تھا، ہم بھی ایسی زندگیوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو معاملہ حمص کے اندر ہوا ہے اور شام کے اندر جو ہو رہا ہے، صرف عمر بن عبدالعزیز، ان کی اہلیہ فاطمہ اور ان کے خادم کی قبروں کی بے حرمتی نہیں کی گئی، بلکہ وہاں کے قبرستان کے اندر دیگر جو مسلمان تھے ان کی قبور کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے، ان کی بھی قبروں سے ان کی باقیات کو نکالا گیا ہے۔ تو اس موقع پر اپنی آواز کو بلند کیجئے، اپنی آواز بلند کیجئے اور ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ ہمیں دوسرے کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، سختی یقینی طور پر آ جاتی ہے، لیکن اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہم سے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم آواز اٹھائیں اپنے بڑوں تک، اور ان کے ذریعے سے آواز کو وہاں تک پہنچائیں جہاں سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے خود بھی کوشش کریں، خواہ اس کے لیے فیس بک کے ذریعے سے کوشش کرنی پڑے، ٹویٹر کے ذریعے سے کوشش کرنی پڑے، اور کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے کوشش کرنی پڑے، کوشش کیجئے اس معاملے کو روکنے کے لیے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا مذہب دنیا سے جانے والوں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے، ان کی قبور کی بے حرمتی کا قطعاً قائل نہیں ہے، لیکن ایک مذہب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا موجود ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ ہمیں اس سے روکنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکے، ہماری کوشش جتنی بھی ہو سکے، ہم بھی نام لکھوا لیں۔ یاد رکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ایک چڑیا اپنے منہ کے اندر پانی قطرہ قطرہ لا کر پھینک رہی تھی، تو دیکھنے والے نے کہا کہ تیرے قطروں سے کہاں بجھے گی؟ کہا بجھے گی تو نہیں، لیکن میں بجھانے والوں میں اپنا نام لکھوا دوں گی۔ آج یقینی طور پر ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں اس حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ ہو، زبان سے روکو، زبان سے نہ ہو، دل کے اندر برا سمجھو، اور کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ تو ہم ہاتھ کا استعمال اس موقع پر کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر اس معاملے کو جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، اور بڑوں تک اپنی آواز کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔